بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتیوں کی 4 نشانیاں ہیں: کشادہ پیشانی، نرم زبان، مہربان دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں: تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، حرص جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اپنی طرف کھینچنے والی 3 چیزیں: استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں، بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری عورتوں کی دیکھی ہے۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اسے ملنا جلنا ترک کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اصل میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق ملنا بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ 3 وظائف آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں: تیسرے کلمے کی کثرت، درود شریف کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ ایک دفعہ آزما کر ضرور دیکھیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ کسی نے پوچھا، غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ جناب، آپ میں اور ہم میں ایک ہی فرق ہے، تم مہنگے اور ہم قیمتی ہیں۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک، وہی بہترین ہوتا ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ جو آج کفر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ چاقو، خنجر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے۔ الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ یہ طریقہ ہے خلاص فی الدین کا کہ ہر کام میں بندہ دین کے نفع کو، دین کی خیر کو، دین کی طرف سے ملنے والی نیکی و حسنات کو مقدم رکھے، باقی دنیا کا فائدہ بعد میں رکھے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ عزت صرف اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے۔ عظیم والد نے خالق کی مرضی دیکھی، معصوم فرزند نے خالق اور والد کی مرضی دیکھی، اللہ والوں نے قربانی کا اصل فلسفہ دیکھا اور ہم نے صرف دنبا دیکھا۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ ہر شخص باصول، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اس کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت: نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔
کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلطی پر بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تب ذرا سوچ کر کیا کیجیے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ ناکامیوں کو اگر سر پر چڑھاؤ گے تو یہ تمہیں دبا دیں گی، لیکن اگر ان سے سیکھ کر آگے بڑھو گے تو بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ اللہ آخری امید نہیں، واحد یقین ہے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ تم لڑائی جھگڑے سے بچے رہو کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ عورت مرکز نگاہ بننا چاہتی ہے لیکن گھورے جانے پر اعتراض ہے اسے۔ سکولوں، کالجوں کے نصاب اور اساتذہ پہ نظر رکھیں، یہ آپ کی آنے والی نسل کو سیکولر بنا رہے ہیں۔ انسان تو موجود ہیں مگر انسانیت کہیں نہیں ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ بھیک مانگنا حرام ہے، اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔